حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. ہے عقیدہ یہ اپنا صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین. السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ایک بہت خوبصورت اور اسپیشل شو، نعت خوانی کا شو لے کر آئے ہیں، جس میں ہم آج آپ کو ملوائیں گے ایک مشہور نعت خواں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں آواز کے ذریعے اور خوبصورت نعت کلام پڑھنے کے ذریعے. اور ان کا یہ تعریف کے محتاج نہیں ہے، یہ تو سبھی لوگ ان کو تو جانتے ہیں. یہ ایک نعت خواں ہی نہیں ہے بلکہ ایک نعت ریسرچ بھی کرتے ہیں. اور خاص بات ان میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے نعت خواں نے ان کی نعت پڑھی ہے. ماشاءاللہ سے یہ اعزاز بھی ان کو حاصل ہوا ہے. اور ایک اور خاص بات ہے کہ ان کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے. تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں سبیر رحمانی صاحب کو. ساری دنیا میں ہی تھا، سمجھ لیں یہ جو وبا آئی ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے آپ کافی لیٹ آئے، 1.5 سال بعد تشریف لے آئے. ساری دنیا میں لوگ محدود ہو گئے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے سب محدود ہو گئے اپنے اپنے حلقوں میں. اب کھلے ہیں راستے تو ملا دیں، سارے راستے کھول دیے. جی، تو اچھا بتائیں کہ پاکستان میں کیا ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں کیسز اتنے کم آئے؟ پوری دنیا میں تو بہت زیادہ یہ وبا بری طرح پھیلی، یہاں پہ تو بہت زیادہ کیسز تھے، پر پاکستان میں کافی کنٹرول کیا گیا. تو الحمدللہ ایک تو حکومت نے سنجیدگی کا اظہار کیا، دوسرا وہاں لوگوں کا امیون سسٹم بہت بہتر ہے جی، اور اس کی وجہ سے وہ خود اتنے تجربات سے اور امتحانات سے گزرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی وبا آتی ہے تو اس وبا کو بھی قابو پانے میں وقت لگتا ہے. تو اللہ نے اپنے کرم سے پاکستان کو بہت حد تک محفوظ رکھا. بس شکر خدا کا. دیکھیں جب وہاں پہ اصل بات یہ کہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں مسجدوں کو بھی بند نہیں کیا گیا، وہاں پہ یہ چیزیں بھی وہاں پہ ایس او پیز کو فالو کروایا گیا. اوپر سے آپ نے یہ کہا کہ وہاں کا ویدر بھی اچھا تھا، اور شاید لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے اپنے ملک میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں وہاں پر. کسی بھی چیز سے لڑنے کے لیے کچھ ہمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کچھ سنجیدگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی بچنا بھی ہے، احتیاط بھی کرنا ہے، کچھ اللہ پر توکل بھی رکھنا. جی، تو اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان میں اللہ نے اپنے فضل سے بہت حد تک محفوظ رکھا. آپ کی وجہ سے یہ محفل ہم نے آج سجائی. آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو کہ آپ اتنا قیمتی وقت نکال کے سب سے پہلے اس چینل پہ آئے، آپ نے یہ شرف دیا ہمیں. یہ جو آپ نے محفل رکھی ہے اس سے میرا وقت یہاں آ کر قیمتی ہوا. آپ کی محبت، آپ کی مہربانی. بہت شکریہ. اب ہم آپ کی وجہ سے ان سب کو بھی ہم نے اپنے چینل پہ بلایا، دعوت دی کہ سب سے پہلے تو ہم رحمانی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ آتے ہیں اور یہ بہت بہترین طریقے سے آپ کو سب پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے لائن اپ کرتے ہیں. بہت بڑا کام ہے، سمجھ لیں یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں. آپ کی تو جو محنت ہے پر ان کی محنت تو میری کوئی محنت نہیں ہے. یہ نہایت فعال آدمی تھے جب پاکستان میں تھے، اس وقت بھی ان کا ایک تنظیمی بیک گراؤنڈ ہے بہت اہم، جی، اور بہت ذمہ دار آدمی ہیں. ماشاء اللہ سے بالکل آپ نے صحیح میں کہا. رہ کر بھی انہوں نے فوجی کی طرح زندگی گزاری ہے. یعنی جب میں اترتا ہوں ایئرپورٹ سے تو یہ پوری مکمل شیٹ میرے ہاتھ میں دیتے ہیں، فلاں دن فلاں جگہ پر فلاں آدمی، فلاں ٹیلی فون نمبر، فلاں پتہ. جی، اس طرح کوئی محنت نہیں کر سکتا اور نہیں اس کر طریقے سکتا. سے نہیں کر سکتا جس طرح عبدالرحمان ارشی صاحب کرتے ہیں. جی، رحمان صاحب تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. واقعی یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہاں کی مصروفیات زندگی میں ٹائم نکال کے اور اس طرح کی محنت کرنا، صحیح آپ نے کہا کہ بہت زبردست کام کرتے ہیں. اب میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ فیروز بھائی اپنی نعت سے شروع کریں. اقبال عظیم صاحب کا کلام پیش کرنے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں. جہاں روزے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا
جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سین تیرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سین تیرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح میں یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی، بہت ہی پیاری نعت آپ نے پڑھی۔ تو آپ بتائیں رحمان صاحب، آپ تو واقعی میں ان کو کس طرح لائن اپ کرتے ہیں؟ ہر چیز کو پورا شیڈول ہوتا ہے ان کا، جتنے ٹائم پہ بھی یہاں رک دیں گے ایک دن بھی ان کو مجھے نہیں لگتا فری ہوتا ہوگا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کام آ سکوں،
माशाल्लाह, तो सुभान बात ये है कि इन जैसा नात खां आदमी जो नात खां और नात गो है, जी। इनका कलाम आप सुने और जिस तरह से ये पढ़ते हैं और दुनिया में जितनी इनकी पूरी दुनिया में वो सुना है, जाता है माशाल्लाह तो से। ये तो एक अल्लाह ताला का फजल है कि मेरा नाम इनके साथ जोड़ के मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक ऑनर बन जाता है, जी वरना मैं देखा जाए तो कुछ भी इसमें वो नहीं है। ये तो इनके तो फैल में मुझे शायद कुछ इसका सवाब में मैं शामिल हो जाऊँ, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मेरे सही लिए तो कहा। ये एक एजाज की। और बाकी तो आप लोगों का सबका ये है कि जो इतनी मोहब्बत अकीदत करते हैं उनके तुफैल में मैं सवाब में शामिल हो जाता हूँ। सही बात है। और ये देखे ना, समीर रहमानी साहब भी तो कितना बड़ा हम लोग के लिए एक वहाँ से आते हैं, सब आसान नहीं होता, आसान नहीं होता जो इतना 3-4 दिन भी घर से बाहर हो जी। तो आप देखेंगे कितना अनकंफर्ट होते हैं। कंफर्ट, हमें आप अंदाजा सोचिए खाने का सारा वेदर का चेंज, मौसम लोग चेंज फिर भी है, हमसे insist करते नींदें हैं चेंज हो जाती है। और दिन बढ़ा दो और दिन बढ़ा दो। हमने कहा भाई उनको घर भी जाना है, सफर की सोबतें हैं, दिल से जी। निकले हुए हैं, आसान नहीं है। बहरहाल लोगों की मोहब्बतें और इनका भी ये है कि ये इतना वक्त देते हैं जो फॉरेन कंट्रीज में अपना ट्रैवलिंग करते हैं, सब चीजें हैं। बहुत इजी नहीं है, वक्त बहुत से डिफिकल्ट घर है, से बेघर इट्स नॉट होना इजी। आसान नहीं है। या और और ये ये हम सबके लिए ऑनर है कि हम इनकी सोबत मिलती है और सही। इनसे इस्तेफादा हासिल करने का मौका मिलता है, चाहे यहाँ पे उलमा हो, नात हो, नात आम लोग हैं जो कि दिल के अंदर तड़प रखते हैं। और आप देखें बाज़ दफा महफिल में लोग कैसे रो रहे होते हैं इनकी नात सुन के। बात सही कह रहे हैं, लोगों के आंसू निकल आते हैं। लोग इंतजार कर रहे होते हैं। जब 1.5 साल कोरोना था तब भी लोग ये कहते थे कि अल्लाह महफिल ही नहीं सजी, मस्जिदें बंद हो गई। लोग यही कहते थे अल्लाह, समीर रहमानी का प्रोग्राम होता था, कैसे महफिलें सजती थी, कैसे हम सब जाते थे, कितना अच्छा लगता था। चैनल वाले भी अपना रिकॉर्ड करते थे, वो भी चलता था। तो यकीन करें दोबारा से चले, वो रौनक है, वो बाहर है, वापस आई है। वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह, और समीर रहमानी साहब दोबारा से आए हम लोगों के पास, वाकई ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। अल्लाह ताला इनको जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे और इसी तरह इनकी आवाज़ में इतना ही दर्द रखे और इसी तरह इनके चाहने वाले और इनके अकीदतमंद इनको इसी तरह सुनते रहें। और फिरोज भाई भी काफ़ी इनका नाम सुना तो फ़ौरन ही उन्होंने कहा नहीं मुझे तो आना ही है, कुछ भी हो। तो इनको भी हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। जी फिरोज भाई, क्या कहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बड़ी सादत है माशाल्लाह आपके प्रोग्राम में और समीर रहमानी साहब के साथ बैठकर माशाल्लाह महफिल में शिरकत का शर्फ हासिल है। और जिस हस्ती के लिए ये महफिल सजाई गई है उस हस्ती के लिए नात पढ़ने का शर्फ भी हासिल करूँगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। तो मज़हर भाई को भी सब जानते ही हैं, हमारे चैनल पे बहुत प्यारे शो करते हैं और समीर रहमानी के साथ भी बहुत करीब रहे हैं, इनके दोस्त भी रहे, दोस्त हैं शायद, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं इनके। इसमें कुछ शक नहीं है। माशाल्लाह एक इंतहाई शफीक शख्सियत मैं समझता हूँ, जो मुदब्बिर भी है, जी मुफक्किर भी है। मैं आपको बताऊँ, ये इनका जो मख्फी पहलू है इनकी ज़िंदगी का, उसमें बेइंतहा मुदब्बराना सलाहियतें, मुफक्कराना सलाहियतें। और जब आप इन सब चीज़ों को यकजा कर लेते हैं और वो मोहब्बत में चीज़ चली जाए, स्पेशली आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तो फिर वो एक बिल्कुल मुनफरिद हस्ती बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनमें बहुत बड़ा अल्लाह का एक ऐसा इनाम है और ऐसे लोग दुनिया में कम पैदा होते हैं कि जो जिक्र रसूल करें और वो बात आपके दिल पे बराह रास्त असर करे। लग जाए। तो मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको जो सलाहियतें दे रखी हैं, अल्लाह बहुत कम मदर भाई, लोगों आपने एक बात बहुत अच्छी की कि जो दिल के रसूल करें तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मगर जो दिल में जगह कर जाए, जो Exactly. नात किसी के दिल में जाके लग जाए, ऐसे ही है। तो कुछ सीख जाए, सीख ले, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये समीर रहमानी साहब को अल्लाह ताला ने दी है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अक्सर औकात नात सुनते हैं लोग, ऑब्वियसली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत से ऐसा रिश्ता है जी। कि ला ईमान अला मोहब्बत अला, या ये ईमान पूरा नहीं होता जब तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में ना हो। जी लेकिन मैं इनकी नात के अंदर एक अजीब सी दावत देखता हूँ, जी दिल बदलते हुए देखता हूँ। ये कैफियत जब पैदा हो जाती है ना, तो फिर वो नात फकत नात नहीं रहती, वो दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाती है। सुभान अल्लाह। तो मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि कई दफ़ा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने सादत नसीब की कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर, उस हस्ती का जिक्र मैंने जब समीर रहमानी साहब से सुना तो मेरे दिल की कैफियत तब्दील होती है। और मैं समझता हूं अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनका साया अंधेर में सलामत रखे, ताकि ये जो रहमतुल आलमीन के लिए जो ये फूल नशावर करते हैं वो उनकी शान अक़दस में पहुंचते रहे
اور ہم سب فیضیاب ہوتے رہیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ. کوئی ایسی بات بتائیں جو لوگوں کو ناظرین کو نہیں پتا سبیر رحمانی صاحب کے بارے میں اور لوگ سننا چاہتے ہیں, اگر آپ کو پتا ہے تو ضرور بتائیے. لیکن میں آپ کو ایک بتا دیں جو لٹرلی یعنی اس لیے کہ آپ کافی عرصے ان کے ساتھ رہے ہیں. رحمانی صاحب کے ساتھ ایسا دل کا تعلق ہے. ان کے جو ایک باریک پہلو ہے جی ان کے اندر کی ایک شفقت اور ایک محبت ہے اور وہ انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے. ٹوٹے ہوئے دینی اکثر یہ بات کرتے ہیں تو دل کی کیفیت اگر اس میں ٹوٹا پن بھی محسوس ہو رہا ہو تو جڑ جاتی ہے ماشاءاللہ. اگر آپ کو اپنا آپ کہیں ایسا فیل ہو رہا ہو کہ میں آج جیسے کہتے ہیں نا مورال کم ہونا, موٹیویشن لیول کم ہونا, آپ ان کے ساتھ 10 منٹ بیٹھ جائیں آپ کا موٹیویشن لیول آسمان پہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ کی شخصیت کے وہ پہلو ہیں جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ اس بات کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ ایسے لوگ کم پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے. آمین. تو میں ویلکم کرتا ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی آواز ٹی وی سے, تو آئی ویلکم یو. ماشاءاللہ مظہر بھائی کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہ یہاں آنے کے بعد انہوں نے کینیڈا میں آنے کے بعد جو ایک ان کی زندگی کا خواب تھا کہ دین کی خدمت کریں. ظاہر ہے یہ مختلف جگہوں پر بہت اہم عہدوں پر رہے لیکن دین کی خدمت کا خواب یہاں آ کر پورا ہوا. اللہ رب سبحان اللہ, اس کا اعزاز ہمیں بھی حاصل ہوا. آخر تک لیتا رہے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سمینہ کا بہت بڑا کردار ہے. مجھے یہ پلیٹ فارم میں پہلے جب آیا تھا تو مجھے نہیں فیل ہوتا تھا کہ کیسے ہوگا, تو اللہ سمینہ کو بھی انشاءاللہ اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے. آمین آمین. ہمارے ساتھ ایک اچھی نعت کینیڈا کے اندر بہت زیادہ مانی جاتی ہے, بہت ہی پیاری آواز ہے ان کی, پاکیزہ. ان کو بھی اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم پاکیزہ, کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم. سمینہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا, اور میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ سمیع الدین رحمانی صاحب کے پروگرام میں ان کے ساتھ ہی شامل ہوں اس نعت کے پروگرام میں. سمیع الدین رحمانی صاحب ہمیشہ سے میں نے ان کو اپنا روحانی استاد مانا ہے, اور بہت ساری نعتیں اور خاص طور پہ کعبے کی رونق جو ہے میں نے اس کے اتار چڑھاؤ ان کو بہت, ان کی آواز جو ہے یوٹیوب پہ دیکھتے ہوئے اس کے اتار چڑھاؤ کو بہت فالو کرنے کی کوشش کی ہے, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور خاص طور پہ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب انہوں نے یہ نعت لکھی تو خانہ کعبہ میں یہ موجود تھے, اور جو تاثرات اور جو ان کی دلی صورتحال ہوگی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھے, تو مجھے یہ بات نے بہت متاثر کیا. اور میری کیونکہ ان کی ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں تو حضور ایسا انتظام ہو جائے. کتنی مشہور نعتیں ہیں کہ جو اور مشہور ہوئی, دوسرے نعت خوانوں نے بھی پڑھی, لیکن مجھے ان کا کلام ذاتی طور پہ بہت زیادہ پسند ہے, اور میں ان کے تمام اصول جو ہیں نعت کے جو لیے ہوتے ہیں وہ فالو کرتی ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہے آج کہ میں ان سے پہلے بھی مل چکی ہوں لیکن ان کو یاد نہیں ہوگا, اور اس وقت بھی میں اپنی CD میں نے بنائی تھی. آپ وہی ظفر کے ساتھ آپ تشریف لائے تھے کینیڈا جب کی بات کر رہی ہوں. جی بہت اچھا اور بہت خوشی مجھے محسوس ہوئی. ماشاءاللہ سے بہت پیاری ان کی آواز ہے, بہت اچھی یہ نعت پڑھتی ہے ماشاءاللہ سے. یہاں پہ خواتین کے میلاد میں جاتی ہیں, ہمارے چینل پہ بھی کافی 12 ربیع الاول کا پروگرام ہم نے کیا تھا یہاں پہ ریکارڈ, تو یہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بڑا خوبصورت پروگرام گیا ہمارا. تو ابھی ان کو بڑی خواہش تھی جب میں نے بتایا کہ سبیر رحمانی صاحب ہمارے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیں, تو کہہ لیے ارے یہ تو میرے لیے بہت بڑی چیز ہوگی. میں نے کہا نہیں, موسٹ ویلکم, آئیے. سبیر رحمانی صاحب کو تھوڑا ریسٹ ملے گا, جو دوسرے نعت خواں ہیں تھوڑا سا ہم کو سپورٹ مل جاتی ہے, تھوڑا پڑھ لیتے ہیں پہلے تو اب ہم چاہیں گے تھوڑی سی بات بھی کر لیں رحمانی صاحب, سبیر رحمانی صاحب سے. تو یہ بتائیے کہ آپ نے کب کیے, آپ کو شوق ہوا, کس ایج سے آپ نے یہ پڑھنا شروع کی نعتیں؟ میں تیسری کلاس میں جب تھا تو اس وقت اسکول میں آڈیشن ہوا, کوئی مقابلہ نعت آیا تھا غالباً, میں پرائمری میں تیسری جماعت کا طالب علم تھا. تو اس وقت جن بچوں کو سنا گیا بلا کر, ان میں ایک میں بھی تھا, اور پھر یہ طے ہوا کہ اس بچے کو ہم تیار کر کے کسی مقابلے میں لے جائیں گے. وہاں سے میں نے نعت خوانی کا اپنا سفر شروع کیا, اور بعد میں ظاہر ہے کہ پھر یہ ذوق اور شہرت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور مقبولیت کے ساتھ آگے آگے بڑھتا رہا. سبحان اللہ. دیکھیں اندازہ لگائے ناظرین کہ تیسری جماعت کا طالب علم جو جب سے شوق پیدا ہوا تو آج ماشاءاللہ سے آج اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے اپنے ماشاءاللہ سے. تو یہ بتائیں کہ پھر آپ نے یہ پڑھائی کے ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی حاصل کی, پڑھائی بھی کی, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا اپنی لائف میں کیا, تھوڑا ناظرین سننا چاہیں گے آپ کے بارے میں, تھوڑا بتائیے آپ. ہر انسان کی زندگی میں اتنے مراحل آتے ہیں اور اتنی مختلف جہتوں میں وہ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے
کہ اس میں اس کی ملازمتوں کے بھی کئی رخ ہو سکتے ہیں، زندگی میں کئی فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کو مختلف شعبوں میں لے جائیں. لیکن میں جس شعبے میں بھی گیا، جس ملازمت سے بھی وابستہ ہوا، وہ میں PTCL سے میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ سے. پھر اس کے بعد میں ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کچھ عرصہ میں نے کام کیا. پھر میں ARY پاکستان کا ایک چینل ہے، ان کا ایک مذہبی چینل QTV، اس میں بہت عرصہ تک میں کام کرتا رہا. پھر پاکستان میں ایک ایئر لائن تھی شاہین ایئر، جی جی جی. اس میں ڈائریکٹر حج کی حیثیت سے وہاں گیا. جب ان کو حج ملا تو ظاہر ہے کہ وہ میری پوسٹنگ ہوئی وہاں پر. اس کے بعد کنٹری ہیڈ سعودی عرب میں نے کام کیا اور کئی شہروں میں شاہین ایئر کی جی فلائٹس کو تیار کیا کہ بھئی یہاں سے جائے آئے. اس کے بعد پھر میں نے ایک GSA لیا، ایک سعودی ایئر لائن کا، لاہور اور اسلام آباد کا میرے پاس تھا. تو اس طرح زندگی میں مختلف کام جن کی تیاری تھی یا نہیں تھی، اللہ نے تیاری بھی کرا دی اور کام بھی کروا لیے. راستے بھی بنا لیکن یہ لیے. نعت کا ذوق اور شوق میرے ساتھ ہمیشہ رہا. سبحان اللہ. زندگی کے کسی مرحلے پر میں نے کسی اور چیز کو اس شوق پر حاوی آنے نہیں دیا. ماشاء اللہ. یعنی کہ زندگی کے سفر میں پھر آپ نے کی شادی کب ہوئی؟ ذرا لوگ یہ بھی سننا چاہیں گے آپ کے بارے میں. لوگوں کو آپ کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا لوگ سننا چاہتے ہیں، ناظرین کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ اس طرح تو جانتے ہیں لوگ کہ آپ بہت بڑے نعت خواں ہیں، رائٹر بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں نعتیں، اور آپ اس پہ تجزیہ بھی کرتے ہیں سارا کچھ. اگر لوگ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کا سفر کا آغاز کس طرح آپ نے شروع کیا، اسٹارٹ کیا، وہ تھوڑا ناظرین کو آپ کا بتائیے. تجسس دیکھ کے ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے. میں اور میری اہلیہ رمضان میں عمرے پر گئے. ہم جدہ ایئرپورٹ پہ کراچی آنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے دیکھا 2-3 بچیاں آس پاس سے گزر رہی ہیں، آ رہی ہیں، جو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہیں. پھر پہچان لیا تو قریب آ گئیں بچی. انہوں نے کہا آپ سبیر رحمانی صاحب ہیں نا؟ میں نے کہا جی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی وائف ہیں؟ کہہ لیں ہمیں پتہ ہے آپ کی شادی کا سارا احوال. ماشاء اللہ. تو اس سے میں ذرا مشکوک ہوا. تو معلوم ہوا کہ جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں یا وہ ہمارے بارے میں متجسس رہتے ہیں، ان کو تجسس ہوتا ہے کہ بھائی ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے. جی. تو اللہ کی رحمت ہے کہ لوگ ویسا ہی سوال آج آپ نے کیا. میری جب شادی کی عمر ہو گئی تھوڑی بہت تو شادی ہو گئی. اچھا، یعنی کہ شادی کی عمر آپ کی تھوڑی بہت کب ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں میری شادی الحمدللہ ہو گئی. اور میری اہلیہ نے بہت ساتھ دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ زندگی میں میں نے بہت سفر کیا مختلف ممالک میں. اگر انسان اپنے گھر سے مضبوط ہو اور اس کو بیوی ایسی مل جائے جو اس کی ذہنی ہم آہنگی رکھتی ہو، تو میرا خیال ہے انسان گھر سے آسودہ ہو تو باہر پوری دنیا فتح کر لیتا ہے. تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت کی طرح ایک بیوی عطا فرمائی اور اس نے بہت ساتھ دیا میرا. اور مجھے اس اسٹرگل کے پیریڈ میں یہ بھی نہیں یاد رہتا تھا کہ میرا کون سا بچہ کس کلاس میں ہے. یعنی یہ ساری ذمہ داریاں میری اہلیہ نے پوری کی. تو لیکن آج اللہ کے کرم سے میں جہاں بھی جو کچھ بھی ہوں اس میں میری والدہ کی دعاؤں کا، سننے والوں کی دعاؤں کا اور پھر میری بیوی کے تعاون کا بھی بڑا ہاتھ ہے. صحیح، ماشاء اللہ سے. بے شک یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی. واقعی میں گھر سے بہت زیادہ تعاون ہوتا ہے تبھی انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے آہستہ آہستہ کر کے. اگر گھر میں پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اگر سپورٹ نہیں ملتی گھر سے تو پھر انسان پیچھے رہ جاتا ہے. اس کے اندر کی جتنی بھی قابلیت ہوتی ہے، کوشش کے باوجود بھی وہ بہت ساری کامیاب نہیں ہوتا. صلاحیتیں تب کار ہی نہیں لا سکتا انسان اگر ذہنی طور پر وہ ناسودہ ہے، پریشان ہے، کسی ڈپریشن کا شکار ہے. بہت سارے ہمارے باصلاحیت لوگ رہ جاتے ہیں زندگی کی دوڑ میں پیچھے. بالکل صحیح کہا آپ نے، زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہتے ہیں. تو آپ بتائیں گے ناظرین کو کہ آپ کے ماشاء اللہ سے کتنے بچے ہیں؟ میری 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ایک بیٹی ہے. اور الحمدللہ میں نے اپنی طرح ان کی بھی جلدی شادی کر دی. تو اب میں دادا ہوں ماشاءاللہ 2 پوتوں کا اور تیسرے کا بھی بننے والا ہوں. اور جلدی سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے نانا بھی بنا دے. ماشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ. لگتے بھی نہیں ہیں ماشاءاللہ سے، دیکھیں آپ. مگر آپ کہیں گے کہ میں چھوٹی عمر میں شادی ہوگی، اس میں میرا قصور نہیں. دیکھیں نا ماشاءاللہ سے لگتے نہیں ہیں کہ دادا نانا بن گئے ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ گاڈ گفٹ ہے. یہ آپ کو خیر کشفی نے ایک زمانے میں میری نعت سن کے، اس وقت میں 29 سال کا تھا اور مجموع آیا میرا تقریباً 89 میں، اس کے 1 آدھ سال بعد. تو کشفی صاحب نے مجھے کہا کلام سن کے کہ کیا عمر ہے آپ کی؟ تو میں نے انہیں کہا 29 برس. انہوں نے اپنے دیواچے میں لکھا، جو میری کتاب پر لکھا کہ
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اثر انداز ہوتا ہے تو انسان کی عمر ٹھہر جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ انسان کس عمر میں ہے کیا. اس کو ایک جاویدانی سی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. سبحان تو اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن بعض بزرگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں جی، اور ان کی حوصلہ افزائی کے کلمات زندگی بھر آپ کے ذہن میں تازہ رہتے ہیں. تو اللہ نے اپنے فضل سے بہت یعنی زندگی میں جو آدمی سوچے اور اللہ اپنے فضل سے پورا کر دے. میں نے نعت کے حوالے سے کئی خواب دیکھے، اللہ نے ہر خواب پورا کیا. اور کوئی میری اچھا سا خواب زندگی، سنا دیں لوگوں کو، سننا چاہیں گے لوگ یہ. خواب انسان سوتے میں نہیں دیکھتا، جی جاگتے میں بھی دیکھتا. یہ میں نے جاگتے ہوئے خوابوں کی بات کی. اب جیسے میرا ایک خواب تھا کہ آپ جس طرح پروگرام کراتی ہیں میرا ہر سال بڑا اس طرح کرائیں گی، لیکن آپ نے اس سے بڑے پیمانے پہ کرا دیا ماشاءاللہ. جی میڈیا پہ الحمدللہ. آپ کا میڈیا میں صحیح دنیا میں دیکھا جائے گا. میں جب ابتدا میں یہاں آنے لگا تو سمینہ صاحبہ کا یہ بڑا کردار ہے کہ یہ ہمیشہ ایک بڑی محفل کا انعقاد کرتی تھیں، اور میرے آنے سے پہلے عرشی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی بڑی محنت کر کے وہ ایک محفل بہت عقیدت سے منعقد کرتی ہیں. تو اب آپ نے ماشاءاللہ اس کو زیادہ بڑے پیمانے پر یہاں چینل پر لا کر منعقد کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور برکت ڈالے آپ کے اس کام. آپ جیسے اچھے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیتا ہے. اور میں تو آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں نے آپ کو بلایا اور جب بھی آپ کو انوائٹ کیا آپ بہت شوق سے اور بہت محبت سے آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک سب سے پہلے آپ نے یاد دلایا تو میں بھی ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں. ایک پروگرام میں نے سب سے پہلے آپ سبیہ رحمانی صاحب کا کیا تھا، جس میں جب میں نے ملن بینکٹ ہال میں میرا پروگرام تھا اور اتنی اسنو تھی، طوفان آیا ہوا تھا اسنو کا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پبلک کیسے آئے گی. مگر سبیہ رحمانی صاحب کا نام سن کے میں، آپ بلیو نہیں کریں کہ میں جب ہال میں پہنچی ہوں اور جب میں نے ہال دیکھا ہے، لوگوں کی آمد دیکھی ہے، تو میرے خود آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ جب میں نے اسٹیج پہ سبیہ رحمانی صاحب کو ویلکم کیا، پورا ہال الحمدللہ کچا کچ بھرا ہوا تھا. اور جب سبیہ رحمانی صاحب نے یہ کہا اسٹیج پہ کہ یقین کیجئے میں نے اتنے پروگرام کیے یہاں پہ، کنٹینیو لاتعداد پروگرام کیے، پر جتنا مزہ مجھے آج اس محفل میں آیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہ واقعی میں لوگوں کے آنسو نکل رہے تھے جب سبیہ رحمانی صاحب نے نعتیں پڑھی اور اپنا ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت پروگرام کیا. وہ پروگرام میں آج تک نہیں بھولی. اس کے بعد میں نے کنٹینیو بہت سارے پروگرام کرائے ان کے، مگر اس پروگرام کی اس لیے ایک خاص بات تھی کہ بہت زیادہ طوفان آیا ہوا تھا. لوگوں کی کالیں آ رہی تھی کہ پروگرام کینسل تو نہیں ہو گیا، پروگرام ہو رہا ہے. تو کہا گیا نہیں، پروگرام ہے انشاءاللہ، آپ لے کر آئیں، تشریف لائیں. اور اتنی اسنو میں لوگ آئے، گاڑیاں لے کے پہنچے وہاں پہ اور ٹائم پہ پہنچے، اور پروگرام بھی ٹائم پہ ہی ہمارا اسٹارٹ ہوا. ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام ہوا تھا. تو چلیں، یہ باتوں کا سلسلہ تو لگتا ہے چلتا رہے گا، اس لیے کہ ابھی موقع ملا ہے تو ابھی ہے عقیدہ یہ اپنا مسجد تو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین. پاکیزہ سے بھی چاہیں گے ایک ماشاءاللہ سے پیاری سی اپنی آواز میں ایک نعت کلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کوئی خلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا، وہ حبیب خدا کی کیا بات ہے. کوئی خلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا،
ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، وہ شفیع الورا کی کیا بات ہے، وہ شفیع الورا کی کیا بات ہے، اور کس کو عروج اتنا حاصل ہوا، سارا قرآن ہی ان پہ نازل ہوا، اور کس کو عروج اتنا حاصل ہوا، سارا قرآن ہی ان پہ نازل ہوا، زینت عرش ہے، عظمت فرش ہے، وہ مکین حرا کی کیا بات ہے، وہ مکین حرا کی کیا بات ہے، سب سے افضل دو عالم میں ذات ان کی ہے، وہی محبوب رب کائنات ان کی ہے، سب سے افضل دو عالم میں ذات ان کی ہے، وہی محبوب رب کائنات ان کی ہے، رب اکبر نے جو کچھ بھی ہم کو دیا، ان کے صدقے ملا ان کی کیا بات ہے، ان کے صدقے ملا ان کی کیا بات ہے، کوئی خلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا، وہ حبیب خدا ان کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری آواز، بہت اچھی۔ ایک خصوصاً اللہ کی جو ایک عنایت اور مہربانی ہے جی، کہ جو بھی ان کی محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں وہ سبھی رحمانی ہو جاتے ہیں، سبھی رحمانی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب پہ جو ہے نا ایک رحم و کرم والی کیفیت بن جاتی ہے، جی، اور ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایک کیفیت طاری دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصل چیز جو ہے نا جی، وہ کیفیت کا بننا ہے، یعنی اکثر اوقات لوگ سپرفیشلی نہیں، میں خدا نخواستہ کسی کو جج نہیں کر رہا، جی، لیکن کیفیت کا جو تبدیل ہونا ہے نا وہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ یہ میں آپ کو یعنی ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ دین کے اندر اصل چیز ہے کہ دل کی کیفیت تبدیل ہو۔ تو ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان پہ جو انعام و اکرام کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اور ان کا مبارک نام ان کے منہ سے جاری ہوتا ہے تو دل پہ کیفیت آئی دل پہ کیفیت ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ میں چاہوں گی رحمان صاحب بھی تھوڑی سی بتائیں، رحمانی بھائی کے بارے میں بہت قریب رہے ہیں سبیر رحمانی صاحب کے، اور بہت زیادہ ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات بتائیں، اپنے بارے میں کچھ بتائیں لوگوں کو۔ لوگ سننا چاہیں گے کہ آپ اتنا زیادہ ان کے لیے فی سبیل اللہ یہ ورک کرتے ہیں، یہ بھی ایک ورک ہوتا ہے، اور اس کنٹری میں خاص کر آنے کے بعد لوگ اس طرح کی فی سبیل اللہ ورک نہیں کرنا چاہتے، اپنا ٹائم تک نہیں دینا چاہتے۔ یہ کنٹری ایسی ہے،
پاکستان کی تو ہم چلیں بات کر سکتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ فیم ہونے کے لیے اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، پر یہاں اتنی زیادہ مصروفیات زندگی جس میں اپنی فیملی کو بھی دیکھنا، اپنے ورک کو بھی دیکھنا اور یہ والنٹیئرس کام بھی کرنا، تو یہ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بہرحال یہ ہے کہ چلیں یہ تو آپ ان سے پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے کرتے ہیں. کچھ جیسے ہم کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ان سے ایک اٹیچمنٹ ہے تو ہم کوئی وہ کریں، لیکن اوور آل جو دوسرا آدمی کہتا ہے وہ چیز وزن رکھتی ہے، معنی رکھتی ہے. لیکن چونکہ ان سے تعلق بہت پرانا ہے اور بہت سارے کتنے سال سے ان سے تعلق آپ کا؟ اصل میں تو زیادہ تعلق بنا جب سے یہاں کینیڈا آئے، لیکن جو بیک ہوم سے بھی ان سے وابستگی رہی، اور ان کے اور ہمارے کچھ کمبائنڈ دوست بھی بہت ایسے ہیں جو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مطلب یہ کہ واقفیت رکھتے ہیں اور جانتے ہیں ایک دوسرے کو. اسی طرح سے بہت سارے کچھ ان کے فرینڈس ایسے کلوز جو میرے بھی فرینڈ رہے، تو ہم وہ چیزوں کو بھی شیئر کرتے ہیں آپس میں کہ ان لوگوں کا برتاؤ کیسا تھا، کیسے انہوں نے کیسے پروگریس کی. وہ سب کچھ تو آپ نے سن لی، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کس طرح محنت کی، کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ماسٹر مطلب انہوں نے کیا. اس کے بعد مختلف لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل کے جو عالم ہیں، علماء ہیں، یا ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، تو ماشاءاللہ سے سبھی صاحب نے فرام دا اسٹارٹ they means they did their jobs and the progress and all these things. تو پھر یہ نہیں کیا کہ انہوں نے صرف اپنا شوق پورا نہیں کیا کہ بس نعتیں اگر سمجھیں، یہ ان کا بہت بڑا شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دیا تھا، ایک ٹیلنٹ تھا ان کے اندر، اتنی پیاری آواز دی ان کو. اب اگر یہ سوچتے کہ میں صرف اس نعتوں پہ رہتے تو پھر یہ اپنے گھر کو کس طرح چلاتے، کیسے سروائیو کرتے، پر انہوں نے یہ چیز نہیں کی. انہوں نے اپنا شوق کو بھی آگے لے کر آئے، پر انہوں نے ایک اپنا مستقبل بھی بنایا اور بہت اچھی طرح سے اپنی لائف کو فیملی کو گزار رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور بات یہ کچھ چیزیں ودیت ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہ آپ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور عقیدت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز آپ میں ڈال دی جاتی ہے اور آپ سے کہلوا دی جاتی ہے. یہ دیکھیں، یہ جو ان کا کلام ہے اتنا مقبول ہوا ہے پوری دنیا میں کہ حضور ایسا کوئی انسان ہو جائے. انہوں نے کتنی کم عمری میں لکھی ہے وہ نعت، اور آپ دیکھیں کہ ہر بڑے نعت خواہ نے اس کو پڑھا ہے ماشاءاللہ سے. اچھا، یہ تو پڑھا ہے، جن لوگوں نے سنا ہے انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ وہ نعت سن کے ہمیں جو ہے ہماری حاضری ہو گئی. اور سبی رحمانی صاحب یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی حاضری حضوری میں جو ہے نا کنورٹ ہو جائے تو وہ حاصل ہے حاضری کا. سبحان اللہ، صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ان کا اچھا پھر یہی تھا. اب انہوں نے جو ایک بڑا کام کیا وہ تھا نعت پہ تنقید، یعنی نعت کے تقاضے کیا ہیں. بظاہر کام آدمی سنے تو بھی یہ کہے کہ نعت پہ تنقید، یہ تو بڑی، لیکن انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک سنار ہوتا ہے نا، وہ سونے میں سے اصلی اور نقلی کو الگ کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے ہمارے نعت کے اندر جو ہے نا صنف نعت بہت ساری چیزیں ایسی آتی جا رہی تھیں جو نعت کے ادب، اس کے احترام اور اس کے تقاضوں کو پامال کر رہی تھیں. صحیح. تو انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا. بہت پیاری بات آپ نے کی، یقین کریں میں اسی کو آگے لے کے جاؤں گی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اتنا پیارا، دیکھیں نعت کلام اتنا خوبصورت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس میں نعت پڑھتا ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے، پر لوگوں نے گانے کی دھن کے اوپر نعتیں پڑھتے ہیں. اب بتائیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پڑھتے ہیں، اس کے اندر الفاظ کا ایسا استعمال کر دیا، الفاظ کا استعمال، لوگوں نے اتنا اس کو بڑھا دیا کہ خدا بنا دیا. تو سبھی صاحب کا جو ایک ان کا نعت رنگ ایک رسالہ نکلتا ہے، اور تقریباً اب تو وہ 1000 پیجز پہ شاید آئی تھنک آ گیا ہے ایوری ایئر. اس میں آپ دیکھیں بڑے مقالے اور بہت سینئر جو لکھنے والے ہیں، تجزیہ نگار ہیں، شاعر ہیں، ان سب کے اس کے اندر آرٹیکلز ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ نعت کے اندر ہم جو نعت کے تقاضے ہیں وہ کیا ہیں، اس کے لکھنے کے آداب کیا ہیں، اس کے پڑھنے کے آداب کیا ہیں، اس کے سننے کے آداب کیا ہیں. تو یہ انہوں نے بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا، بہت بڑا کام کیا. یہ تو بہت ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کیا تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، لوگ پڑھیں، لوگوں کو پتہ چلے. بہت اچھی بات کیا. کیونکہ لوگوں کو آبجیکشن ملتا تھا، وہ کہتے تھے دیکھیں یہ نعت پڑھ رہے ہیں، کیسے یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور اچھا ہر کوئی آدمی اس پہ بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا. تو اس پہ یہ بات کرنا اٹ سیلف جو تھی، یہ ان کی بڑی جرت تھی، ہمت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مطلب یہ کہ کہا گیا کہ بھائی تم اس پہ بات کرو اور اس پہ.
تو انہوں نے ماشاءاللہ کلام تو اپنی جگہ لکھا ہی، اور جو ان کا ریسرچ ورک ہے وہ بہت زیادہ ہے، ریسرچ ورک بہت زیادہ ہے، صحیح اور ان پہ اب کئی کتابیں ماشاءاللہ سے آ گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ کئی کئی صفحات پہ 300 400 600 صفحات پہ ان کے اوپر کتاب آ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے، سمجھ لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ سمجھیں اتنا بڑا پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا یونیورسٹی آف ثوابی ہے، وہاں کے اردو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں ڈاکٹر کا نام، انہوں نے لکھی اور وہاں کی یونیورسٹی نے اس کو پبلش کیا اس کتاب کو. ماشاءاللہ سے. میں ایک بات کہنا چاہوں گی، اصل میں مجھے لگتا ہے میں اپنی ایک بات شامل کرنا چاہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ انہی کے الفاظ ہیں کہ نعت جو ہے ایک کیفیت کا نام ہے، حضوری کیفیت کا نام ہے. اور میں ان سے بلکہ یہ سوال بھی کرنا چاہوں گی کہ نسخہ تسخیر اصل میں انہوں نے جان لیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ سب جانتے ہیں درود پاک ایک عظیم تحفہ ہے. یہ اس حوالے سے بھی، نسخہ تذکیر کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیں اور ہماری عوام کو بتائیں کہ جو انہوں نے جانا ہے وہ ہم سب بھی بخوبی جانیں. بہت شکریہ. ہے عقیدہ یہ اپنا مسجد تو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین. چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک کے بعد واپس آئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے ساجد وارسی صاحب نے. ان کی بھی بہت پیاری آواز ہے اور یہ بھی بہت زیادہ سبیر رحمانی صاحب کے ساتھ رہتے ہیں. جب بھی یہ سبیر رحمانی صاحب یہاں تشریف لے کر آتے ہیں تو یہ بھی والنٹیئر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. چلیں آپ کا بس سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے یہاں پر، جی ایکٹیو ہو جاتے ہیں الحمدللہ. آپ جیسے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں تو الحمدللہ یہ اسی طرح آتے رہیں گے ہر سال ہمارے اس کنٹری کے اندر بھی، اور اس طرح خوبصورت پروگرام لوگوں کو دیتے رہیں گے پیاری سی آواز میں اپنی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سکون پایا ہے بے کسی نے، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے، خیال حضرت جب آ گیا سنبھل گیا ہوں، سکون پایا. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں. تلاش جانا میں کتنی منزل، تلاش آقا میں کتنی منزل،
خدا ہی جانے گزر گیا ہوں سکون پایا حرم کی تپتی جگر بچھانے کی آرزو تھی حرم کی تپتی ہوئی زمیں پر جگر بچھانے کی آرزو بہار خلد بری ملی تو بہار خلد بری ملی تو بچھا کے بچا کے دامن نکل گیا ہوں بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں سکون پایا میرے فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت پیاری آواز ماشاء اللہ سے. اب ہم چاہیں گے کہ سمیر امانی صاحب کلام پیش کریں. لوگوں نے بڑا انتظار کیا. ساجد نے ماشاء اللہ جی درسنا خانوں نے بہت عمدہ پڑھا ماشاء اللہ سے. سب پر اپنا فضل فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ
برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم محل ویلا جب بھی گئے غار ہیرا میں ہم اہل ویلا جب بھی گئے غار ہیرا میں ہم اہل ولا جب بھی گئے غار ہیرا میں لوٹے تیری خوشبو کے مزے غار ہیرا میں لوٹے تیری خوشبو کے مزے غار ہیرا میں تنہائی کے اندازوں پہ ہے آج بھی پردہ تنہائی
ویسے تو بہاتا ہوں تیری یاد آنسو ویسے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے دنیا میں شاب ہو جائے حضور آپ جو سن لے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے
تقدیر سنور جائے تقدیر سنور جائے سرکار کے قدموں میں تقدیر سنور جائے سرکار کے قدموں میں تقدیر سنور جائے سرکار کے قدموں میں سرکار کے قدموں میں یہ جان اگر جائے سرکار کے قدموں میں یہ جان اگر جائے سرکار کے قدموں میں ایک بار رکھوں کے قدموں میں یہ سر اپنا قدموں میں یہ سر اپنا ایک بار رکھوں کے قدموں میں یہ سر اپنا قدموں میں یہ سر اپنا پھر عمر گزر جائے سرکار کے قدموں میں پھر عمر گزر جائے سرکار کے قدموں میں جلتے ہوئے سینے میں ٹھنڈک سی اتر جائے ٹھنڈک سی اتر جائے جلتے ہوئے سینے میں ٹھنڈک سی اتر جائے دل خوشبو سے بھر جائے سرکار کے قدموں میں دل خوشبو سے بھر جائے سرکار کے قدموں میں ضائع کی یہ حسرت ہے جل جائے وہ خوشبو میں جل جائے وہ خوشبو میں
मगर जाए सरकार के कदमों में। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। दिल तो चाह रहा था, इतनी एक रूहानियत सी तारी हो चुकी थी, लग रहा था कि बस माशाल्लाह माशाल्लाह से ये नात पढ़ते ही रहें और कंटिन्यू रहे, स्टॉप ही ना हो, सुनते ही रहें। कुछ पाकिस्तान कही थी कि एक मेरी फरमाइश है तो मैं चाहूँगी, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ और दूँगी। एक फरमाइश इनकी, आप बताइए। फरमाइश माशाल्लाह बहुत अच्छी नातें सुनाई हैं। खुशावुद्दीन। बहुत ही संजीदा कलाम के बारे में। असल में तो कलाम सिर्फ महसूसात के तर्जुमानी होता है, उसको समझना और अदा करना दोनों बहुत सलीका चाहते हैं। बैतुल्लाह से वापसी पर ज़ाहिर जो अपने साथ लेकर आता है, उसका ख्याल उसको यहाँ कैसे महकाता है, ये इस नज़्म का उन्वान है। यादगार दो एक शेर पेश करता हूँ। खुशा वो दिन हरमे पाक की फजा में था खुशा वो दिन हरमे पाक की फजा में था ज़ुबान खामोश थी दिल महव इल्तिजा खामोश थी दिल ग़िलाफ़े खानाए काबा था मेरे हाथों में। ग़िलाफ़े खानाए काबा था मेरे हाथों में। खुदा से अर्ज़ गुज़ारिश की इंतहा में था ज़ुबान खामोश थी दिल। सुभान अल्लाह। दरे करम पे सदा दे रहा था, आश्क
جو ملتزم پکڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا زبان خاموش تھی دل جہان ارض و سما جیسے جیسے میرے پاؤں میں تھا جہان ارض و سما جیسے میرے مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا زبان خاموش تھی دل ہے عقیدہ یہ اپنا صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین